الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکہ مکرمہ میں ہیں اور چوتھے دور میں، جو 11 سے لے کر 13 سال پر مشتمل ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری کلام، مقدس کلام میں، بابرکت کلام میں اپنے نبی کی حیات مبارکہ کو کیسے پیش کر رہا ہے۔ یہ میرا خصوصی سبجیکٹ ہے، یہ موضوع ہے کہ میں امت مسلمہ کو، اپنے بھائیوں بہنوں، رسول اللہ سب کے امتیوں کو یہ بتانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام مقدس ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حرف ادا کرنے پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، لیکن صرف کوئی تقدس اور بابرکت سمجھ کر صرف ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اب اس انداز میں سننے کی کوشش کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہ کوئی دنیا کی کتاب تو ہے نہیں، کسی مخلوق کے لکھی ہوئی ہے، تو خالق کی کتاب ہے، تو اس کا انداز یقیناً مختلف ہوگا۔ اور دنیا میں ہم جو آٹو بایوگرافیز اور لوگوں کے زندگی کے واقعات وغیرہ قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ ویسی کتاب نہیں ہے، اس میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور وہی ایک عاجزانہ کوشش کی ہے کہ یہ قرآن مجید کے 114 سورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس ترتیب سے نازل ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، کمپائلیشن از ڈفرنٹ، ریویلیشن in a particular sequence is different۔ اس کا نزول جس ترتیب سے ہوا وہ ترتیب الگ ہے، اور آج جس انداز میں ہمارے ہاں قرآن جمع ہے یہ ترتیب الگ ہے۔ اب اسے ایک چیز سے اندازہ لگائیے، مکے میں 2، 3 سورہ اترا ہوگا، 5واں 6واں سورہ اترا ہوگا، سورہ فاتحہ نمبر 1 ہے۔ مدینہ جانے کے بعد میں 15 سال کے بعد میں سورہ بقرہ اترا، نمبر 2 ہے۔ غار حرا میں وہی نبوت شروع ہو رہی ہے اللہ کے پہلے کلام سے، سورۃ العلق کی 5 آیتیں 96 نمبر پر ہے۔ تو اس طریقے سے فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے سوروں کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین واقعات۔ میں جزیات میں نہیں جا رہا ہوں، اس کے لیے بڑے بڑے علماء ان کی تقریریں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو تیقن دلا دوں، ابھی تک جس ٹاپک کے تحت، جس عنوان اور موضوع سے میں نے گفتگو شروع کی، ابھی تک نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کسی فرد واحد کی تقریریں ہیں۔ ایک عظیم ہندوستان کے اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، میں سیرت کو اس کے ڈسینڈنگ آرڈر میں بیان کر، تنزیل کی ترتیب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک شاگرد کو سمجھ لیجئے کہ یہ توفیق بخش، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو مکہ مکرمہ 12واں سال ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں،
دیکھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ برداشت کیجیے. اس لیے کہ اگر میں نے آپ کو ہر مرحلے پر اپنا خاتم النبیین سمجھ کے بچا لیا تو پھر آپ کے امتی عادی ہو جائیں گے، کام نہیں کریں گے. وہ صرف دیکھ لیتے بیٹھے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، کوئی کام خود سے نہیں، کوئی قربانی نہ مالی نہ جانی نہ وقت کی، کسی قسم کی قربانی نہیں دیں گے. نہیں، آپ مثالیں ان کے لیے چھوڑ جائیے. جسمانی اذیتیں برداشت کیجیے، قلبی اذیتیں برداشت کیجیے. اب اس سے بڑھ کے ایک باپ کے لیے دلی تکلیف کیا ہوگی کہ 2 بیٹیوں کا جن سے رسم ہو چکا تھا، منگنی ہو چکی تھی، توڑ دی گئی. خوشی کی بات ہے، اور توڑنے والا کوئی باہر کا نہیں ہے، چچا کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا مسئلہ. قلبی کیا حیثیت ہے؟ 10ویں سال چچا کا انتقال ہوگا، ساتھ دینے والے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، 2 بیٹے بچپن میں آپ کے گزر گئے. جسمانی تکلیفیں طائف جا کر آئے ہیں، واقعات آپ سن چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وہ سورہ نازل فرما رہا ہے جس میں اب افہام و تفہیم سے ہٹ کر تھوڑا سا جلال ہے. اور ایسے سورے جب اتر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت ہی متاثر ہو رہی ہے کہ آپ کے پرسنالٹی پر، آپ کی شخصیت پر ایسا اثر پڑا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آخر بے اختیار کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن بدن بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جسٹ 52 ایئرس ہے. 52 ایئرس میں وہ بھی نبیوں کا جسم. اللہ تعالیٰ جس ڈھب سے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور شخصیت تو ایک باقاعدہ قابل دید پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تو آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اب قریبی دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بوڑھے نظر آ رہے، تو وجہ کیا ہے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. نہیں، آپ نے تصدیق کر دی. ہاں ابو بکر، ہاں ایسا واقعہ ہے. شیبتنی ہود اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسے سوروں نے بوڑھا کر دیا. شیبتنی، بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے نیک لوگ موجود رہے جو برے لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے مگر کم تھے، یہ لوگوں کو برابر روکتے ٹوکتے. تو ہم نے ایسے لوگوں کو بچا لیا، ورنہ پھر بقایا لوگوں کو پکڑ لیا. یہ ظالم لوگ تو مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کے سامان زندگی اللہ نے فراوانی سے دیے تھے، اور وہ مجرم بن کر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو نہا خلق کر دے، تباہ کر دے، زلزلہ بھیج دے، طوفان بھیج دے، کوئی آفت ناگہانی بیماریوں کی شکل میں نازل ہو جائے. نہیں، آپ کا رب ایسا نہیں ہے. ان بستیوں پر عذاب نہیں آئے گا جہاں کے باشندوں میں اصلاح کرنے کی تڑپ موجود ہو. اور یہ کہ اختلاف رائے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک آپ کا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کا ایک گروپ بنا، آج بھی اللہ کن کہہ دے سب مسلمان بن جائیں گے، سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. لیکن اب تو مختلف طریقوں پر چلیں گے. ولا یزالون مختلفین، اور اسے بچنے والے کون ہیں؟ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا. اور اسی امتحان کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، اختلاف رائے، ڈفرینس آف اوپینینس، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، ہر ایک کی مختلف ہے. باپ کی کچھ ہے، بیٹے کی کچھ ہے. باپ کو ایک رنگ پسند ہے، بیٹے کو ایک رنگ پسند ہے. ماں کو ایک کھانا پسند ہے، بیٹی کو دوسرا کھانا پسند ہے. اختلاف رائے ہے. یہ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، لیکن اس میں جنونیت، شدت پسندی انسانوں کو تفرقے میں بانٹ کر گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اب یہاں پر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک قانون اللہ نے بیان کیا. دیکھیے آئیے سورہ ہود اور جیسے سوروں میں کیا بات ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نظر آ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم. 3 تو حروف تہجی، الف لام را، 30 نیکیاں مل گئیں. یہ سمجھ کر ادا کرنا زبان سے اللہ کا خالص کلام.
یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ یہ وہ کتاب کی آیات ہیں جس کی نوعیت پختگی کی ہے، کھول کھول کر بیان کی گئی، اور ایک زبردست دانا عقل مند باخبر ہستی کی طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے اس کتاب میں؟ وہ باخبر ہستی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں بھولے سے بھی شرک مت کرو۔ امت مسلمہ اللہ کی ذات کے شرک سے محفوظ ہے الحمدللہ، لیکن صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں دنیا بھر کا شرک۔ اور کیجئے آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارے اطراف میں ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے والدین، ان کے والدین کیا کیا دنیا میں کر کے گئے، اور اللہ ہر گناہ بڑے سے بڑا دنیا کا معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ کے بارے میں بتانے والا میں کون ہوں؟ اننی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اس سے کہ پوری بستی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک ایک آدمی ایمان لا رہا ہے۔ پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، عبد الرحمن بن، اب سب ایک ایک آ رہے دار اسلام میں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نکلے تو ایک فرد بھی مسلمان موجود نہیں تھا، اور مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابھی تک نماز نہیں پڑھے، پورے نمازیں عمر کی عطا کرو، 30 سال 40 سال ہو گئے، ابھی تک صدقہ خیرات نہیں دیا، پورا مال لوٹا دو، نہیں، صرف سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، پلٹ کرو اس کی، تب تو اللہ پورے گناہوں کو معاف کر کے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ کے لیے تمہیں دنیا کے ساز و سامان نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، تم منہ موڑتے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ، یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ پلٹ دیکھو، تم جو چاہے فلسفے، خیالات، اپنے تھیوریز گھڑ لو، الاللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا، نو ایشوز۔ اب رہی بات تمہارا اللہ کی طرف چلو گے تو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، مختلف لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، روٹی کپڑا مکان، تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، باریک باریک کیڑے سمندروں میں، ہواؤں میں اور زمین پہ جو پائے جاتے ہیں، ان کا رزق جب اللہ کے پاس ہے۔ تم تو ایک باشعور مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہو، اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا، ننگا چھوڑ دے گا۔ اور اگر ہو گیا ایسا خدا نہ خواستہ تو یوں سمجھو کہ اللہ کا امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، مدد آ جائے گی اس کی، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بہرحال پھر اللہ وہ تمام باتیں جانتا ہے کہ تم کہاں دنیا میں آئے ہو، کیا رزق ملے گا اور کس جگہ پر تمہاری روح قبض کی جائے گی، سب تمام ایک دفتر میں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر 50,000 سال پہلے لکھی ہر چیز۔ اب یہ کہ لکھا ہوا کیا ہے نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ انبیاء، پیر، پیغمبر، ولی، کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، صرف وہی جانتا ہے، ایون فرشتے بھی نہیں جانتے، اللہ یہ کہ جو تعلیمات اس میں سے نکال کر دے دیا جائے، اب اس علاقے میں اتنے بچے پیدا ہوں گے، اتنے لڑکیاں ہوں، ہر ایک کی قسمتیں، تقدیریں یہ ہوگی، جاؤ ان کے ماؤں کے پیٹ میں لکھ کے آ جاؤ۔ آج اتنوں کو جا کر زمین میں روحیں قبض کرنی ہیں، آن دا اسپاٹ احکامات دیے جائیں گے، تب وہ عمل کریں گے۔ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ، کسی کے بارے میں توقع مت رکھیے کہ وہ ہر چیز جانتا، کوئی کچھ نہیں جانتا جب تک کہ اللہ کا حکم اسے نہ مل جائے، تعلیمات، انسٹرکشن، ہدایات نہ مل جائے۔ اور رب کون ہے تمہارا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ آج بھی پانی میں ایک جلال ہے، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر چلے جائیے اور ڈالیے۔ آج سے پہلے دنیا میں جب سے یہ ویڈیوگرافی وغیرہ شروع ہوئی ہے، کتنی جگہوں پر بڑے بڑے سیلاب آئے، طوفان آئے، سمندری طوفان آئے، جن کا پانی چڑھ کر زمین کے بڑے بڑے خطوں کو نگل گیا۔ خالی وہ دیکھیے، اس طوفان کو دیکھ کر آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں صوفے پہ بال بچوں کے ساتھ بیٹھے، ہیبت طاری ہو جائے گی،
خوف طاری ہو جائے. یہ ہے پانی کی. اور پھر اس میں زندگی بھی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو جاندار مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہے کل شیء من ماء، اس کو زندگی نہیں، لکوڈ ہی سے ملی ہے، پانی ہی سے ملی ہے. اور اللہ نے اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دے کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ انہیں یقین نہیں آ رہا. تو چلیے میں مان لیا ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، ان کی نالج کم تھی، سائنس نہیں تھی اس زمانے میں. انہوں نے صدیوں پرانے اپنے دادا پردادا کی خبروں کو دیکھا، کھلی پڑی ہیں، ہڈیاں بکھر گئی ہیں، جسم کا گوشت پوشت کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، وہ کیڑے مکوڑے مر گئے، ان کا جسم ہواؤں کے اندر ذرے ذرے بکھر گئے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. آج ہم جس دور میں زندہ ہیں ریسائکلنگ کا دور ہے. اس دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ تمام چیزیں سامنے تھی. کھا کھا کر اللہ کی نعمتوں کے بیج زمین پر پھینکتے ہیں. ان بیجوں سے اللہ نئی فصلیں انہیں دیتا ہے. انہیں شعور نہیں آ رہا. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت اور مرد ملتے ہیں، صدیوں سے ملتے چلے آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہی ہے؟ تم پیدا کر رہے ہو، تم میں یہ صلاحیت ہے. تم تو خالی ایک عورت اور مرد ملتے ہیں آپس میں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. عورت کے پیٹ میں کیا چیز تخلیق پا رہی تمہیں اندازہ ہی نہیں. اگر ہوتا تو آپ کا کیا ماں باپ کسی کالے پیلے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، دبلے پتلے مریض قسم کے اپاہج ہینڈیکیپ بچوں کو پیدا کرتے ہیں. کس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اچھے بڑے بڑے لوگوں، مالدار لوگوں کے گھر میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے، دے آر ٹوٹلی ہینڈیکیپ، مینٹلی ویجیٹیبل، کچھ نہیں ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا ان کا. حالانکہ ان کے ماں باپ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، دنیا بھر کا مال دولت ساز و سامان ہے، بہترین علاج کرا سکتے ہیں. کانٹ ڈو اینی تھنگ، کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ، اس لیے کہ اللہ نے بچے کو ویسے پیدا کیا ہے. یہ ہے سب سے بڑی چیز. اب لوگوں کے مطالبے کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اتنا کہ انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. یہ سب سامان، ان کے مطالبوں پہ تمام ساز و سامان پیش کرنے والے نہیں ہیں. پھر اور کہتے رہو ہم یقولون افطرا، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے نا. پہلا چیلنج تھا کتاب لاؤ اس جیسی، وہ بہت بڑا چیلنج ہے، 114 سورے ناممکن. چلو ایک کام کرو، قل فاتوا بعشر سور مثلی، 10 سورے بنا کے لاؤ، 10 چیپٹر. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کے علاوہ اس دنیا میں کروڑوں کتابیں انسانوں نے صدیوں سے لکھی ہیں. پوئٹری لکھی ہے، نظمیں لکھی ہیں، نثر لکھی ہے، پروز لکھا ہے، ناول لکھے ہیں، مضامین لکھے، ایسیز لکھے ہیں. کیا کیا نہیں کر دیا. کیوں اللہ یہ چاہ کیسے چاہ رہے ہیں 10 مضمون میں لکھ کے آپ کے سامنے رکھ دوں؟ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اس میں انسان کی زندگی کا لائے عمل ہے، وے آف لائف دیا گیا ہے کہ زمین پر تم جو دن رات نعرے لگاتے ہوئے گھومتے پھرتے ہو، لوگوں کو عدل ملے، انصاف ملے، لوگوں کے ہیومن رائٹس ملے، وہ قرآن پر عمل کرنے سے ملیں گے. دنیا کا کوئی انسان بڑے سے بڑا قانون بنائے، اس کی ذات کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے ملک کے لیے فائدہ بخش ہو سکتا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. اس لیے کہ انسان کی سوچ اتنی تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے. اس کے برخلاف خالق کائنات جب کوئی قانون بناتا ہے تو دنیا میں کہیں امپلیمنٹ کر لیجئے. ایک ادنا مثال دے دوں، جاری کرنے والوں نے پوری دنیا میں سود کا نظام چلا کے رکھ دیا. اللہ چاہتا ہے کہ سود کا نظام ختم کرو، اور سود کے لیے بڑی بھیانک وارننگ قرآن مجید میں موجود ہے. اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے، لینا دینا، کھانا پینا، کھلانا اور اس کے بارے میں گواہی دینا، فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. اب یہ اس قانون کو دنیا کے کسی ایریے میں، کسی علاقے میں امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجیے، چاہے وہ علاقے والے دہریے ہوں، خدا کو نہ ماننے والے، آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں کے غریبوں کی غربت کیسے دور ہوگی. اس لیے کہ جس دن وہاں سے سود کا نظام ختم ہوگا تو وہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ، نہ چیریٹی کا نظام قائم کرنا پڑے گا. تو پھر ملک کے اندر نہ بدامنی ہوگی، نہ حقوق
کہ تلفی ہوگی، نہ کسی کے پاس ظلم و زیادتی ہوگا، نہ انجسٹس ہوگا وہاں پر۔ ایک بات، شراب بند کر دو، پینے والوں کو 40 کوڑے لگاؤ، فائن، ذرا بند کر کے دیکھیے۔ آج یہ شراب کی بھٹیاں، کارخانے کھول کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر لوگ راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن رہے ہیں، اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ ایک چیز کو بند کر دیجیے، دنیا میں کیا فائدے ہوں گے دیکھ لیجیے۔ صحتوں کا مسئلہ نہیں رہے گا، بیماریاں نہیں رہیں گی، گھروں کے اندر آپسی سر پھٹول نہیں ہوگی، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے ساتھ کرکری، بچوں کی تعلیم کا ماحول بندوبست، ان کے کپڑے لتے، کھانے پینے کا ہر چیز ڈسپلن میں آ جائے گی، ایک ایک چیز۔ اور یہ تمام ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں جو اللہ نے قانون نازل کیے، اور یہ پورے قوانین اللہ نے قرآن میں نازل کیے، اسے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ ایک ایک بات پر آپ کے امتی عمل کریں، دنیا والوں کو عمل کرائیں۔ دیکھیے میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے، چلیے مان لیا نہیں کرتے، حالانکہ ہماری ایک قوم کی بڑی تعداد یہ کاموں میں لگی ہوئی ہے، چلیے مان لیا نہیں کرتے، تو ہم نیک بن گئے۔ ہم دنیا کو نیک کام بنا رہے ہیں، نبیوں کا کام یہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا کام یہی ہے کہ بس خود نیک بن جائیں، تو پھر آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ طائف میں مار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو کیا سکھانے گئے تھے؟ اور کیا جا کے ان سے پیسوں کا ڈیمانڈ کیے تھے؟ کچھ حکومت مانگے تھے؟ کیا مانگا تھا آپ نے؟ کیوں طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا؟ ابھی تو مکے میں کچھ نہیں ہوا ہے، 2-3 شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ مار پیٹ ہوئی ہے، صحابہ کو 100 صحابہ اکرام کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ جا کر گزشتہ 6 سال سے بیٹھنا پڑا ہے، 10 سال۔ لیکن ابھی جب مدینہ جائیں گے تو وہاں تو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی صاحب، لاشوں کو اپنی نظروں سے، اپنے چہیتوں کے لاشوں کو، جنازوں کو، ان کے جسموں کو زمین پہ گرا ہوا دکھنا پڑے گا، سر کٹے ہوئے ملیں گے وہاں پہ آپ کو، جسموں کا مسئلہ ملے گا۔ ابھی تو اور خطرناک دور آنے والا ہے، جب کفر کے لیے لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں، تو تم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہو، تم کیا قربانیاں دے رہے ہو؟ یہ اللہ کا سوال ہوگا قیامت میں مجھ سے اور آپ سے۔ تو لاؤ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو جمع کر دو، ایک 10 سورے بنا کے لاؤ، اگر ان کو تم صادقین، تم سچے ہو تو۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے، جان لو یہ اللہ کی طرف سے۔ اور میں تو بعض وقت یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہوتا، قرآن میرا کلام ہے، آپ یقین مانیے رہتی دنیا تک آپ کو خدا سمجھ کے لوگ پوچھ لیتے۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو غلط بیانی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ غلط بیانی نہیں کرتے تھے تبھی تو آپ مکے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، پھر کیسے آپ کہیں گے؟ اسی لیے آپ نے صاف کہہ دیا، یہ تو تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا بھی میرا نہیں ہے اس میں عمل دخل، میرا کلام الگ ہے۔ دیکھو جب بعد میں جمع کرنے والوں نے جمع کر دیا، ساتھ سے موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے ایک ادباً صرف استفسار کے لیے درخواست کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، کتنوں کے گھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے؟ کتنی بار پڑھتے ہیں سال میں؟ چلیے ایک تو سیرت کی کتاب ہوئی، رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے زبان مبارک سے جو اصل الفاظ ادا ہوئے ان کا ادا کرنا، ان کو یاد کرنا، ان پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا۔ 40 حدیثوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت میں میرے ساتھ ایسا اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم قیامت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتے؟ تو پھر یہ حدیث کی کتابیں ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کی کتاب گھر میں ہوگی تو آپ سب سمجھ جائیں گے۔ ارے بھائی کوشش تو ہم لوگ کریں کہ جو ترجمے ہیں 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، نہیں سمجھ میں آیا کسی سے پوچھ لیں۔ لیکن میں پھر بھی یقین دلاؤں گا، میں نے گھر میں پڑھی ہے، سارا ایک وقت میں سمجھ میں نہیں آیا، سارا ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سوال یہ ہے جتنا سمجھ میں آیا کیا اس پر عمل کر لیے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ، ارے جو چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں گھر میں نافذ ہو گئی، اپنی ذات پر 5.5-6 فٹ کے خط پر نافذ کر لی، یہ تمام اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک گئے، کرنے والی چیزوں پر جان پر کھیل کر عمل کر رہے ہیں۔ ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، پھر دوست احباب، رشتہ دار، بستی والے، دنیا والے، ہمارا ہدف شروع ہوگا اپنی ذات سے، ختم ہوگا کائنات پر۔ اور اس بیچ میں اللہ بلا لیا، الحمدللہ پروردگار یہ میرا پلان تھا،
ایسے شروع کر کے آگے بڑھتے جانا، تو انہیں بلا لیا، جہاں تک میں نے کوشش کی ختم۔ دیکھیے آپ خود سوچ کے دیکھیں نا، 23 سال میں پورا حجاز جہاں شرابی، جواری، بدکار، ڈاکے ڈالنے والے، کعبے کا ننگا طواف کرنے والے لوگ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کہا پلٹی، اللہ ایک 50 سال اور دیتا، ساری دنیا میں اسلام نافذ ہو جاتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹ 63 ایئرس کے بعد میں واپس بلا لیا؟ سوچ کے دیکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اس کلام کے بارے میں آپ کو کوئی دل میں کوئی شک میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے آیا، لوگ نہیں مانتے، چھوڑیے ان کو۔ آئیے آیت نمبر 25، اب یہاں سے اصل شروع ہو رہا، اب یہ دھمکیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہے فرق تمام 1,00,000 کم 24 یا 40 ہزار پیغمبروں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنے قوم کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا آیا ہوں، بن کر آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، ہر ایک نبی کی ایک ہی تعلیم، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر مجھے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ایک بڑے دردناک دن کا عذاب ہے۔ قوم کے پڑھے لکھے مالدار لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، وہی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، بڑی تبلیغ کی قوم نہیں مانی۔ اب قوم مطالبہ کریے، آپ کے پاس دولت کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے، عالم؟ نوح علیہ السلام سمپل جواب دے رہے ہیں، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں فرشتہ ہوں، اور جن جو غریب مجھ پر ایمان لائے ہیں تم جنہیں حقیر سمجھو، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی خیر نہیں رکھا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قوم کا جواب یہ تھا، بھائی بڑا جھگڑا کے لیے یار، ٹو مچ، اٹ از انف ناؤ، جاؤ وہ تم جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہو لے کر آؤ۔ آخر کار اللہ نے حکم دے دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنائے۔ یہ نیویگیشن کا فن نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ انسانوں کو سکھایا۔ لکڑی کے تختے جمع کیے گئے، میخیں بنائی گئیں، ان کو آپس میں جوڑا گیا، کشتی بن گئی جو پانی پر چل سکتی ہے، حالانکہ ایک چھوٹا سا کنکر ڈالیں پانی میں جا کر تہہ میں بیٹھ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ آج ہزاروں ٹن وزنی جہاز سمندر کی سطح پر سینکڑوں میل کی رفتار سے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ یہ اللہ نے بتایا تھا ہم کو۔ آخر کار اب قوم کے لوگ جو اچانک 900 سال سے جو بندہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، کہاں غائب ہو گیا؟ بھائی آج کل نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے نو؟ اب ان کے حالی موالی بتاتے ہیں کہ بھائی ایک بڑے میدان میں ہیں، وہ ان کے ماننے والے، اور ایک کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ لکڑیوں کے تختے جمع کر رہے ہیں، وہ ٹھوکتے جا رہے، کچھ کر رہے ہیں، وہ جا کر مذاق، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ اچھا کشتی کیا ہوتی ہے؟ یہ پانی میں چلتی ہے۔ پانی اتنا بڑا میدان ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، سمندر یہاں قریب نہیں ہے، دریا نہیں ہے، ندی نہیں ہے، پھر چلے گی کیسا میدان کے اندر؟ پانی میں چلنے والی چیز مٹی میں کیسے چلاؤ گے؟ قوم کے لوگ قہقہا مار رہے ہیں، ہنسی مذاق، دل لگی ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی اللہ کا حکم آنے والا ہے، اب تم ہم پر ہنس رہے ہو، ادھر ہی دیر بعد ہم تم پر ہنسیں گے۔ اور آخر کار وہ وقت آ گیا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، اللہ نے دنیا والوں کے ساتھ ایک مذاق کیا۔ کشتی تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، پورے ایمان والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ جائیے، جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار یہاں سے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اسی کے نام سے ٹھہرنا ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے، بیٹھ جائیے۔ ادھر یہ کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر ایک عزم شیز سے کام لیجیے، دوپہر کا وقت ہے، لوگ اپنے کھانا کھا کے کھانوں کے لیے واپس گھروں کو جا رہے ہیں، یا تنور پر جمع ہو رہے ہیں، بھائی گرم گرم روٹیاں لیں گے، گھر میں سالن تیار ہوگا، جا کر کھا لیں گے۔ جیسی پہنچے بارش شروع ہو گئی، ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینے سے بارش نہ ہو، اب لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، ارے یار بارش ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا، اے آسمان تو برس پڑ اور زمین سے جتنا پانی ہے اچھال دے۔ سیکنڈز میں پانی کی رفتار بڑھ رہی ہے، آسمانی بارش تیز ہوتی جا رہی ہے، زمین سے ابلنے والا پانی ابل رہا ہے، لوگ ابھی کھیل مذاق دے لے کر آ رہے ہیں، ابھی تو ٹخنوں کے نیچے ہے۔